बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, ये जो उसामा साहब आज मैंने इनसे रिक्वेस्ट करनी है कि ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ कैलकुलेशन खत्म करो यार, ਕਿਹੜੇ काम ਨੂੰ ਪੈ गए हो। आपने यहाँ पेट्रोल 600 पे जाना है, पूरे बलूचिस्तान में कोयटा में लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लंबी लाइनें। सब पेट्रोल 550 पे नहीं मिल रहा। वो कहते हैं 550, ईद से पहले 280 रुपए था और ईद कम हुई है, इतने दिनों में इस वक्त 550 रुपए लीटर है और वो भी नहीं मिल रहा। इतना बड़ा क्राइसिस जो है इस वक्त पूरा बलूचिस्तान फेस कर रहा है। और दूसरी तरफ नाज़रीन, सबसे बड़ी अहम खबर ये है कि जो कांग्रेस डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन जो है उन्होंने एक करारदाद पास की है ट्रंप के खिलाफ कि वो ईरान जंग जो है वो ख़त्म कर दें। और दूसरी तरफ मुस्तफा खामनई और उनके वज़ीर ख़ारजा का जो बयान है, उन्होंने कहा है कि हमारी जो कुव्वत है उसका दुश्मन हर अंदाज़ा लगा रहा है। लेकिन इस सारे ईरान और अमेरिका वाले तनाज़े में जो सबसे बड़ा क्राइसिस आ रहा है वो है खलीजी ममालिक में। हम आपको बार बार खलीजी ममालिक का इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पाकिस्तानी लेबर की, पाकिस्तान हुनरमंदों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो वहाँ पर मौजूद है। और दूसरा एक और बड़ी अहम बात जो आपसे करनी है, अनीमा खान ने एक खदशे का इजहार किया कि मुझे डर है कि इमरान खान को कहीं फांसी ना लगा दें। ये बात किस हद तक हो सकती है। और दूसरा, ये जो 20 जून की तारीख है, बड़ा हमला होना है, लोग घरों में कैद होंगे, ये किस तरह के सिनेरियोस बनने वाले हैं ये जानते हैं। मोहम्मद उसामा अली किसी तारफ के मोहताज नहीं, बादशाह हैं, गुरु हैं, सब कुछ जो बोलते हैं पता नहीं डर ही लगता है। तो ये मैं तो कहता हूँ ना ही बोले, सीधी सीधी बातें किया करें, ज़्यादा लंबा ना बोले। ये क्या लग रहा है उसामा साहब, आपको क्या सिनेरियोस बन रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। देखें, ये जो भी सारी सिचुएशंस है ना, ये बिल्कुल सामने की सादा सी आम फहम है। इसमें बस आप लोगों की तवज्जो और आप लोगों की जो बेतवज्जगी है और नॉन सीरियसनेस है अबाउट योर लाइफ, उसका ये नतीजा है कि आप लोगों को ये सब सदमे की तरह लग रहा है, मतलब शॉक हो रहे हैं आप लोग। लेकिन हमारा व्यूअर, मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं है, लेकिन आम पब्लिक की अगर बात करें तो वो शॉक हो रहे हैं। जबकि ये जो जंग आ रही थी, आप अब ईमानदारी से बताएं, आपको 2023 के अक्टूबर में नहीं कहा था कि ये पूरी मुल्कों की जंग आ रही है? अच्छा, उसके बाद क्या आपको ये नहीं बताया था कि अरब में जंग आ रही है, अरबों की सारी सिचुएशन? उस वक्त आप हंसते थे जब अरबों की बात होती थी, ये एक यूनिक थंबनेल था उस वक्त। सोचे कोई बैठ के, तो जब आप एम ही थंबनेल लगा देते थे तो वो कहते थे अरबों का खून बहेगा, ये कैसी बात है। अब रात जब कुवैत का अमीर कुवैत जो है वो क्या बयान दे रहा है, वो कह रहा है कि भाई हमने तो अपनी एयर स्पेस भी नहीं यूज करने दी, हमने ये भी नहीं करने दिया, वो भी नहीं करने दिया, और ईरान ने हमारे साथ ये किया। तो भाई अमेरिकी अड्डा इधर क्या कर रहा है? अमेरिकी अड्डा इधर क्या कर रहा है? सिंपल इज दैट। और अमेरिका अगर आपका एक सर्विसेज देने वाला मान लो ग्रुप है या पार्टी है या कंपनी है, जो आपको सिक्योरिटी कंपनी है जी, आपको सिक्योरिटी देती है, तो आपसे कुछ लेती है ना, कुछ पैसे लेती है, क्या आपसे प्यार है उसको? तो वो जो इव्स लेती है, तो उसकी क्या जरूरत हुई कि वो आपके खिते में अड्डे बनाए, आप लोगों से पैसे ले, ये सारा कुछ करे, और फिर आपके हमसाए पे, उस हमसाए पे उंगलियां करे, जिस हमसाए की आबादी आपसे ज्यादा, जिसकी फौजी कुव्वत आपसे ज्यादा, जिसमें लड़ने वाले मर्द, जिसमें लड़ने वाली औरतें, इस टाइम वो गन्ने सीधी करके औरतें ट्रेनिंग ले रही हैं। और यहाँ तो आपको सिक्योरिटी के लिए कभी अमेरिका चाहिए, कभी पाकिस्तान चाहिए। जो मर्द अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी खुद नहीं ले सकते सर जी, उनकी एग्जिस्टेंस अब खतरे में। सिंपल इज दैट।
اور چارہ والوں نے چارہ بنا دیا. ہینری کسنجر نے ان کو کہا تھا, یہ علی لاریجانی نے ایک دفعہ اپنی اس میں یہ بیان کیا تھا کہ انہوں نے کہا جی ایران کو انڈو نہیں کیا جا سکتا, پرانی قوم ہے, پرانی نسل ہے, ایک بڑی آبادی ہے اور اس کی ایک لرننگ ہے اور اپنی ایک, اور مصر کا بھی اس نے کہا تھا کہ مصر بھی پرانی ایک نسل ہے, جنریشن ہے, اور اس کو بھی کوئی ہم نہیں انڈو کر سکتے. لیکن یہ جو خلافت توڑ کے ہم نہیں بندے بٹھائے ہیں, خلافت توڑ کے چھوٹے چھوٹے بادشاہ بنا کے بٹھائے ہیں, یہ چینج ہو سکتے ہیں, یہ نقشے بھی بدل سکتے ہیں, یہ بندے بھی چینج ہو سکتے ہیں, یہ خاندان ہی تھے نا. تو اب بات یہ ہے کہ ہر 100 سال بعد پرچہ ملکیت بھی بدلتا ہے. دیکھ لیں آج اپنے باپ دادوں کا, باقیوں کا چیک کر لیں, حالات بدلتے ہیں اور یہ خون بہتا ہی بہتا ہے. اب وہ سچویشن آ گئی, شیطان نے اپنا کام جاری رکھا, زیادہ جیسے کہتے ہیں تعداد میں فتنے اور فساد کو وہ اب بڑھاوا دینا بہت اس کے لیے آسان ٹھہرا. اب جب 11 مئی کو آپ کو عرض کی تھی کہ اب جو ہے یہ جی سی سی اٹیک میں آئے گا, تو رات اب جو حملے ہوئے ہیں, جو پرسوں ہوئے ہیں, کل رات اب یہی ہوا ہے کہ ایران کی آئل ریفائنریز اڑا دی ہیں, تیل پھیلا ہوا ہے, آگ لگی ہوئی ہے. اب مجھے بتائیں کہ ایران کا جوابی اٹیک اب آپ کو نہیں پتا کدھر ہوگا. ایران کا جوابی اٹیک لازمی آئل ریفائنریز پہ ہوگا. اب ایران کی آئل ریفائنری پہ اٹیک ہوا تو بلوچستان میں آپ کی سپلائی بند ہو گئی, اور اب جو ایران جواب دے گا اس سے یورپ, امریکہ اور آپ کا سارا دنیا ہل جائے گی, ان کی سپلائی بند ہو جائے گی. تو آپ کہتے تھے پیٹرول کہاں تک جائے گا, میں نے آپ کو یاد ہے کہا تھا 600 کو چھوڑیں, ملنے کی بات ہوگی کہ ہے صحیح, لینا کرنا قیمتیں تو پھر ہوتی ہیں جب کوئی زندگی چلے گی. اور ابھی کئی لوگ نیچے کہہ رہے تھے لاک ڈاؤن, وہ لاک ڈاؤن کا مزہ تو نہیں آیا جیسا لاک ڈاؤن ہوتا ہے, یہ تو بس روٹین کی جاب ہے. تو میں کہا ابھی آپ لوگوں کو تو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ تو ابھی 1 جون کی اگر وہ جیسے کہتے ہیں 1 آئی تو اس پہ اگر یہ اناؤنسمنٹ سننے کو ملی یا تھم نیل آ گیا, چلو نہیں لگا لاک ڈاؤن, تو بھائی آپ کو کیا کہا تھا کہ لاک ڈاؤن سچویشن, کوئی لاک ڈاؤن کو نہ کہو لاک ڈاؤن, گھروں میں پڑے ہو گئے, پیٹرول ہوگا نہیں, مطلب نکل ہی نہیں پا رہے. تو کرونا میں کیا ہوتا تھا, ہم نے تو کرونا ہی دیکھا ہے نا, لاک ڈاؤن ورڈ تو ہمیں کرونا میں پتا چلا ہے. اس سے پہلے تو میرے اگر والد صاحب کو یا دادے کو یا آپ کے پچھلوں کو کیا پتا لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے. ہمیں تو لاک ڈاؤن مین کرونا پتا ہے, سادہ سے عام آدمی کو. تو اب کہا تھا کہ بھائی آپ کی ہاسٹائل سچویشن ہوگی, آپ گھروں میں ہوں گے, اللہ بہتر جانتا ہے اب وہ جنگ ہے, وہ بیماری ہے, وہ کیا ہے, آپ لوگ ٹکے ہوں گے, بس پریڈکشن یہ تھی. اب وہ جنگ بھی آ گئی, یہ وائرسوں کی کہانیاں بھی شروع ہیں ابھی. لیکن ایٹ دی اینڈ یہ جو ابھی آپ دیکھیں گے مزید, یہ جو اب آپ آج جب یہ پروگرام سن رہے ہیں, وہ ہو سکتا ہے یو اے ای پہ اٹیک ہو چکا ہو, آئل ریفائنری کسی اڑنے کی خبر آج آپ کو 2 دن میں لازمی ملنی ہے. اب اس میں کہو کہ یہ جی کوئی بڑی اچھمبے کی بات ہے, کہاں اچھمبے کی, سامنے کی بات ہے. وہ جیسے آپ لوگوں کو بکریاں اور مرغیاں لینے کا تو پتہ ہے, ابھی دانت دیکھے ہوں گے ساروں نے قربانی پہ, منہ کھول کے بکرے کے, تو آپ کو نہیں پتا چل جاتا کہ کون سی نسل ہے, کیا کرے گی, کیا اس کی کیپیسٹیز ہیں. اسی طرح وقت اور اس میں حکمت کے تقاضے یہ بتاتے ہیں کہ جب آپ نے ایران کا ڈے 1 کا جنگی ایٹیٹیوڈ دیکھ لیا تو اس میں کوئی ابہام نہیں تھا کہ ایران نے آسرا نہیں کرنا. اچھا, ایران نے جب شروع کے جب دن ہوں گے, ایران کے لیے بھی نئی بات ہوگی, سب کے لیے نئی تھی, خطہ شاکڈ ہو گیا. لیکن اب ایران سنبھل چکا ہے, اب اس کو پتہ زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے. انہوں نے جہازوں کی بھرمار بھیجی, میزائلوں کی بھرمار بھیجی, بیڑی بیڑے آ گئے, جو زور لگانا تھا لگا لیا. اب تو امریکہ اپنی شکل بچانے کے لیے پیچھے ہو رہا ہے. بیڑی بیڑے کیوں پیچھے لے گیا تھا, کیوں واپس لے گیا تھا, کیوں دور لے گیا تھا رینجوں سے, کیا مسئلہ تھا, اور اب کیوں نہیں کھل کے آ رہا, کیوں؟ اب اصل مدعا یہ تھا کہ اس خطے میں جنگ کو چاہیے اور پیسہ اسلحہ کی انڈسٹری کے تحت واپس لے کے جا رہا ہے. تو اب ہونے یہ جا رہا ہے کہ اب آئل ریفائنریز پہ اٹیک شروع ہو جائیں گے, کیونکہ ایران کی آئل ریفائنری کا مطلب ہے, پکی ٹھکی بات ہے کہ اب آج کی
ابھی آپ کا جب میرا خیال ہے 12 بجے سے پہلے نہیں تو کل آئل ریفائنری کی خبر آپ سن لیں گے، کسی نہ کسی کی، قطر کی سن لیں، اس کی سن لیں، یو اے ای کی سن لیں، یو اے ای موسٹ پروبیبلی جو زیادہ لیڈ فرنٹ پہ جس کو تنگی ہے۔ اب اس کا ایک سادہ سا، کل کو آپ کہیں گے کہ یہ تو جنگ اور لیول پہ چلے گی، وہ لیول ابھی سمجھ آ رہا ہے آپ کو، کیوں نہیں آ رہا؟ یہ کوئی اتنی کو غیب کی باتیں ہیں بھائی، اور سامنے کی باتوں پہ بھی آپ لوگ تو بالکل ہی گالے بھولے بن رہے ہیں۔ سامنے ایک بڑی چیز ہے کہ بھائی یو اے ای جب اسرائیل کے ایجنٹ کے طور پہ بی ایل اے کو انگلیاں دے رہا ہے کہ گوادر نہ چلے، یو اے ای سوڈان میں گھستا ہے، یو اے ای یمن میں گھستا ہے، یو اے ای امریکہ سے جھپیاں ڈالتا ہے، ادھر سے پیسے واپس لیتا ہے، مودی کی جا کے گود میں چڑھتے ہیں، تو وہاں جو ٹرائکا بنتا ہے نیتن یاہو اور ان کا، اور یہ جو خواب سجائے ہیں انہوں نے اس خطے کے، تو وہ ڈیفینیٹلی اس نے تو وہ تو اب ایران مار رہا تھا، آپ سمجھ آئی اس وقت نہیں، پھر آئرن ڈوم نکل آئے یو اے ای سے، یو اے ای سے آئرن ڈوم بھی نکل آئے، ڈیفنس پیکٹ بھی نکل آئے، اب ادھر کی وہ ساری سچویشن اور چیزیں واضح ہو گئی۔ تو اسی انداز سے اب یو اے ای پہ آپ کو خبر مل جائے گی، اور ان کو جو جو ہوائی اڈے ہیں، ان سارے ممالک کو چاہیے کہ بھئی امریکیوں کو، جیسے یو اے ای نے ہوٹلوں میں گھسا لیا، کس نے کہا تھا پبلک میں لے کے جاؤ ان کو، انہوں نے تو مارنا ہی مارنا پیچھے پیچھے، پبلک میں لا کے جنگ کو بڑھاوا دینا ہے۔ اسی طرح آپ اپنے ایئرپورٹس پہ کیوں ہینگرز میں آپ کے امریکی جہاز اور چیزیں کھڑی ہیں؟ ان کے انہوں نے لیڈر نہیں چھوڑے، ان کا انہوں نے بچے مار دیے، آپ اب یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایران آپ کے اصول اور ضوابط کا خیال کرے، جبکہ آپ دشمن کو پناہ دے کے بیٹھے ہیں، اور پھر کہیں برادر اسلامی ملک، تو آپ کے بردرہڈ کیا کہتا ہے؟ دونوں اینگلز کی بات ہے۔ تو اصل اکنامک وار ہے، ان کے تیل کا پیسہ جو ڈالر پڑا ہے نا، انہوں نے اکٹھا کیا ہوا اربوں نے، وہ میزائلوں اور جہازوں میں اگلوں نے لے جانا ہے۔ پہلی بات سمپل ٹارگیٹ ہے، سادہ سا، کہ جتنا امریکی ڈالر انہوں نے اکٹھا کیا وہ لے جائیں، اگاڑی ڈالر کی ان کے پاس اکٹھا ہوا پیٹرو ڈالر یہی تھا۔ اب اگلا فیز یہ ہونا ہے کہ وہ جی سٹاک پائل اوور ہو گیا ہے۔ اچھا سٹاک پائل اوور ہو گیا جی، اب کیا کریں؟ اب جی فوجیں پیدل گھسیں، اب فوجیں جو پیدل گھسنی ہیں وہ مجھے بتائیں کہ انہوں نے سیکیورٹی کے لیے تو یا امریکی یا پاکستانیوں کو بلانا ہے، خود تو یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، جو آپ کے کویت ہے، آپ کا یو اے ای ہے، یا انڈیا کو بلا لے گا جا کے۔ تو اب جب زمینی مقابلہ شروع ہوا تو مجھے بتائیں کہ ایران کا کیا مقابلہ ہے، وہ بتا دیں، ان کی طاقت کا، ان کے جذبوں کا، ان کے مرد اور عورت کا، یہاں کا مرد عورت، یا چلو عورتوں کا ہی کر لو کمپیریزن، چھوڑ دو مردوں کو، ان کی عورت گن AK-47 کھول کھول کے پریکٹس کر رہی ہے۔ یہ جنگ رضوان صاحب جب چلے گی فٹ پہ، پاؤں پہ آ گئی، تو پھر شروع ہونے ایریوں کے قبضے اور یہ ساری کہانی۔ دسمبر تک آپ کو، ابھی جب میں بات کر رہا ہوتا ہوں، میں آپ کی بات سنتا ہوں 1 منٹ سے، جب میں بات کر رہا ہوتا ہوں تو اس وقت تو آپ لوگوں کے لیے تو بڑی اچھمبا ہوتا ہے، جب آپ کو کہا تھا دسمبر تک چہرے بدل جانے یہ پورے ٹاپ ٹیئر جو ہے جتنی بھی ہے، تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ پھر میں نے آپ کو کہا تھا پورٹس نہیں بنیں گی، راستے نئے بنیں گے، ٹنلز نہیں بنیں گی، کچھ پانی کے اندر کوئی نئی چیزیں بنتی لگتی ہیں دسمبر کے بعد، تو بھائی اس سے پہلے اتنی تباہی پھرے گی تو یہ سب ہوگا، اور یہ سارے کے سارے جو بادشاہ یا یہ جو امپائرز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ جب ہلیں گے تو ساری کہانی اگلے فیز میں جائے گی۔ اسامہ صاحب اب آ جائیں عمران خان کے اوپر۔ نیما خان نے جو بات کی ہے پرسوں کہ مجھے ڈر ہے کہ عمران خان کو پھانسی دے دیں گے، یہ نیما خان کی خواہش ہے، حالات ہیں، واقعات ہیں، یا یہ PTI کی خواہش ہے کہ عمران خان کو پھانسی مل جائے؟ حالانکہ حکومت کا تو ایسا کوئی پلان نہیں ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ حکومت کو تو میں نہیں جانتا، نہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے تو سب سے ضروری ہوتا ہے کہ بس سارے کھائیں اور ساری مل کے بیٹھ کے بس امن رہے اور کوئی اپوزیشن نہ ہو اور یہ کام چلے، بس کسی بھی طریقے تنخواہ آتی رہے اور ملک میں راوی چین ہی چین لکھے، جس کو جو کام آتا ہے وہ کر لے، اور کوئی جیسے کہتے ہیں نا کہ ٹخ پخ نہ ہو، اور یہ ساری اکٹھے ہو جائیں بے شک ان کی بلا سے۔
لیکن یہ جو ذاتی شخصیات کے کلیش پیدا ہو جاتے ہیں اسی سفر کے دوران، جیسے نواز شریف، عمران خان اور زرداری اور ان سب کی جو آپس کی ذاتی ایگوئسٹک جو وہ ٹکراؤ ہے، تو نواز شریف صاحب تو ڈیفینیٹلی اپنی جیسے کہتے ہیں کہ چلو پھر میں نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں. اصل بات یہ ہے اگر میں نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں. تو پھر کوئی بھی نہیں میں سب سے پہلے وہ بندہ ہے جو نواز شریف کے لیے، اس کی پولیٹیکل کریئر کے لیے، اس کے لیے اس نا وزیر اعظم بننے کے دن تک اس کو لے کے آیا، وہ عمران خان ہے. تو عمران خان خطرے میں ہے، پہلی بات تو یہ ہے. اور ہم یہ تو عام سی بات ہے کہ نواز شریف صاحب نے اپنے جتنے بھی اہداف تھے، دشمنیاں تھی، وہ پوری کر لی اور وہ ابھی بھی اس پہ قائم و دائم ہے. ان کی ٹون بھی دیکھیں نا تو وہ ابھی جلی کٹی ہوتی ہے جو بھی آپ جب ان کو سنتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ جتنا کسی بھی شخص کو، مطلب لنڈن ایک اچھی جگہ تھی، گھومنے پھرنے چلے جایا کرتے تھے، وہاں جتنا زچ ہوئے، ڈیلی احتجاج، ڈیلی یہ سارا کلچر، سڑکوں پہ کسی ملک میں بھی اب جانے کے وہ ہی نہیں رہے قابل کے، سارا سوشل میڈیا کا بندہ ہے اور سارے ممالک ہیں. تو وہ ذہنی طور پہ اس کی نفرت میں اور اس میں اضافہ ہوا نواز شریف. تو نواز شریف چاہ کے بھی اب اس سب سے اپنی دشمنی سے نکل نہیں پا رہے. اور عمران خان کی جو یہ بات علیمہ خان کہہ رہی ہیں، میں اس کو ایسٹرالوجیکلی، جو لاسٹ ٹائم بھی کل کہیں پروگرام تھا تو اس میں جو بات ہوئی تو وہ یہ یس اٹ از پاسبل، کوئی سڈن اچانک کچھ بھی چارٹ کہتا ہے کہ 13 جون کا جو دن ہے وہ عمران خان کے لیے، اگر عمران خان، پہلے بھی میں نے واضح کر دوں کیونکہ کئی ڈیٹ آف برتھ اور کئی ٹائمنگ پہ چل رہی ہے کہانی، جو ایگزسٹنگ پرانے سینئر اسٹرالوجرز جو بھی رابطے میں رہے، کبھی ملے ان سے یا جو بھی ہے، ان کے مطابق 5 نومبر 1952 صبح 10 بجے کا وقت ہے. یہ ان کے کلوزر سرکل کی بات ہے. اگر یہ ٹائم ہے مان لو، کیونکہ ہم نے تو رشتہ داروں سے ادھر ادھر سے، ہم تو ابھی آئے جب وہ جیسے کہتے ہیں میدان عمل میں 2-3 سال ہوئے جن کی زندگیاں گزر گئی ہیں ادھر اس فیلڈ میں. تو سینئر لوگ ہیں یہ سارے، سیاستدان، سارے بیوروکریٹس ملتے بھی ہیں، ان کے کنیکشنز بھی ہوتے ہیں، ہر چیز ہوتی ہے. تو اس کے مطابق 13 جون پھر سر جی وہ دن ہو سکتا ہے جو عمران خان کی زندگی کے لیے ایک تبدیلی کا دن ہے. 13 جون چارٹ کے مطابق اب وہ ری لوکیٹ ہوتے ہیں، وہ ہسپتال شفٹ ہو جاتے ہیں، احتجاج اتنا بڑا ہو جاتا ہے، حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں، ان کو ہسپتال لے کے جاتے ہیں یا کہیں شفٹ کر دیتے ہیں. ری لوکیشن کے لیے بڑا ہی اہم دن ہے 13 جون. تو مومنٹم اگر کوئی کہہ رہا ہے احتجاج کا، تو اب میں جب 13 کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یس اٹ از پاسبل، یس یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے لیے ان کی جگہ تبدیل ہو جائے، وہ ادھر سے موو ہو جائیں. وہ بہرحال جون ان کے لیے ایک امپورٹنٹ منتھ ہے ان اینی وے. اب وہ جو نیزہ ہے نا، وہ جو تلوار ہے وہ دو دھاری ہے، سڈن کچھ بھی پاسبل ہے. عمران خان کا اچانک نکل آنا بھی پاسبل ہے، عمران خان کا اچانک شدید بیمار ہو کے ہاسپٹل جانا بھی پاسبل ہے، عمران خان کا سیدھا باہر علاج کے لیے جانا بھی پاسبل ہے، عمران خان کا فوراً نکلتے کہنا کہ جی بس میں عمرے پہ جاؤں گا، سب سے پہلے اللہ کے گھر جاؤں گا، یہ بھی پاسبل، کیونکہ عمران خان اب درویشی اور اس طرف جو ہے نا ان کا رجحان ہو جائے گا 13 جون سے. اور ڈیٹیچ سا پرسن جو نہیں مان رہا وہ مان جائے گا. جو چیزیں تھی وکیل، آپ کو یاد ہے میرے جملے، پرانی ویڈیو نکالیں پچھلے مہینے کی ہوگی یا 2 ماہ پہلے کی، کہیں کسی فین ویور کو یاد ہو تو نیچے کمنٹ کر دیں. میں نے کہا تھا چانس یہ ہے مہادشا مرکری کی ختم ہو رہی ہے، عمران خان کی زندگی میں وکیل اینی مور نہ ہو. اب اس کی 2 باتیں ڈیل ہو گئی، عمران خان منتقل ہو گئے کہیں اور، کہانی ختم ہو گئی، عمران خان ٹرانسفارم ہو گئے، لائف چینج. تو وکیل ہو سکتا ہے کہانی یہ ساری اوور ہو جائے. اب اگر علیمہ کہتی ہیں پھانسی کا، تو پھانسی کے بعد بھی وکیل کیا کرتے ہیں، مطلب وکیل تو نہیں ہوتے زندگی میں، سمجھتے ہیں ان اینی وے. اور جو پاکستان کے اس وقت جس لیول پہ حالات لے جائے جا رہے ہیں، بعید کچھ نہیں ہے اس ٹائم پہ جتنا انگسٹ اور جتنی آپ لوگوں کی تباہی اور جو سب اس نصیب ہمارے ہو گیا ہے، اور اس کا کسی کو ذمہ دار نہ ٹھہرائیں.
ये जी इन सियासतदानों को कर कहेंगे, कोई इस्टेब्लिशमेंट को कहेगा, कोई फौज को कहेगा, कोई पुलिस को कहेगा। रिजवान साहब, आप हम सब ने इस मुल्क को हमारे बड़ों ने खून दे के हासिल किया था। आज भी 14 अगस्त को असल में सेलिब्रेशन डे नहीं होना चाहिए था, मॉर्न डे होना चाहिए था। जितना लाखों खून बहा था हमारा, जितना हमने कुर्बानी दी थी इस मुल्क के लिए, अगर वो इसको एक अफसोस के दिन के साथ याद किया जाता, उन शोहदा को याद रखा जाता, आज भी पाकिस्तान की बुनियाद आपको याद रहनी थी। लेकिन आपने तो तूते वाजे सलंसर उतार और वो जैसे इस काम पे लग गए, उस काम ने आपको इसकी अहमियत खत्म कर दी कि ये मुल्क बड़ी मुश्किल से आया था। अब जब इंडिया में कोई अचानक हिंदू की मुस्लिम फसाद हो जाता है, कई लोग उसकी भेंट चढ़ जाते हैं, तब आपको रियलाइज होना चाहिए था कि पाकिस्तान क्यों था या पाकिस्तान के रीजन क्या थी। तो वो आप देख लें कि हम सब उसको नहीं, जैसे कहते हैं, रियलाइज करते। तो अब ये दिन आ गया कि अब हमारे भी वही हाल है जो इंडिया में किसी हिंदू का या मुसलमान का हाल है, वही सब कुछ हम पाकिस्तान में भी बर्बरियत और आम जिंदगी में ये सब देखते हैं, वाकयात, नाइंसाफी और सब कुछ। और हालात की खराबी यहाँ तक आ गई कि अब कोई, हम तो सोचते थे बचपन में कश्मीर में इंडियन फौज घरों में घुसती हुई, तबाही मचती हुई, पुलिस, ये वो सारी कहानियां ड्रामों में। अच्छा, वही दिन हम देखते हैं यहाँ जुल्म, बर्बरियत, आए दिन सड़कों पे हीनियस क्राइम, पुलिस गर्दियां हो रही हैं, इलाकों में जुल्म और सितम, लाशें गिर रही हैं, ये जो सारा आपके दहशत गर्दी की लहर और सब, अमन तो फिर भी नहीं है। तो असल बात यह है कि पाकिस्तान की एक ही इलाज है, वापस उसी नुक्ते पे, जिस नुक्ते पे बनाया गया था, सब कौमें, सब लोग उधर इकट्ठे होके उस चीज को अहमियत दें कि ये अल्लाह के नाम पे बनाया था, अल्लाह का हुक्म चलेगा। ये मेरे मुंह से सुनते ये सारे फजल रहमान वगैरह, ये जितना भी ये मौलवी ग्रुप इतनी जमातें बना के और खा के मदरसे और सब, आउटपुट किधर है? इनको नहीं पता कि नजरिया पाकिस्तान जो था वो आज खतरे में आ गया, कौम दी इतने हिस्सों में बट गई है। ये बांटने के लिए थी या अल्लाह एक जिस्म कहता है? यहाँ तो मैं जाती तौर पे अगर मुझे कोई पूछे, आज अगर पूछे, और आज आप ना पूछें, चले आप कल जरूर पूछेंगे, अगले साल आपको सुनना पड़ेगा मुझे, आज ना सुने, उस वक्त एक ही हल है, नो पॉलिटिक्स अलाउड। पाकिस्तान में रहने वाला शहरी जो भी है वो सिर्फ मुसलमान है, अल्लाह उसका मालिक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आका हैं, उनकी कमांड्स हैं, उसके तहत हुज्जत होगी, वही हम पे दलील होगी, उसी पे अच्छा बुरा किया जाएगा, बस। इसके अलावा ना कोई लिसान, ना कोई पॉलिटिकल आपकी वो, ये कोई कहानी नहीं है। और मैनेजमेंट या गवर्नेंस जो है वो सिर्फ उन लोगों से कराई जाएगी जो जब तक उन ओहदों पे रहेंगे अपना जेब खाली दिखाएंगे, हाथ खाली दिखाएंगे। अगर किसी को पाकिस्तान की खिदमत करनी है तो उतने दिन रोजा रखेगा वो, बस। ना कोई जायदाद में इजाफा, ना कोई गाड़ी में, ना कोई बेगम के, ना कोई उसके साले के, ना कोई पूरा एक जो ट्री है उसमें कोई नहीं करेगा। अगर किसी को खिदमत करनी आ जाए करे, लेकिन ये नहीं होगा कि आपकी ये सारी ब्यूरोक्रेसी की रेस लग जाए पैसों की, ये तो भी खत्म हो जानी। जितने प्लाट थे बेच लो अब रिश्वतों के, जितने टाउन बनाए वो बेच लो, जितना आपने रियल स्टेट में इकट्ठा किया बेच लो, अब बिकेगा नहीं। तो वे स्टॉक तो वैसे ही हो जाना। जैसी माध्या का स्विच निकला, ये भी जो पेट्रोल से आप लोगों का सिचुएशन बिल्ड होने लगी है, रिजवान साहब, ये सारे के सारे तीर की तरह सीधे, जिससे भागा जाएगा भाग जाएगा, जिससे वो हुआ जाएगा, रह जाएगी गरीब आवाम, और फिर ट्रू लीडर्स वो सामने आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया उसामा साहब, आपके वक्त का। मुझे यहाँ इजाजत दें, फिर हाजिर होते हैं, तब तक खुदा हाफिज।